اگر کل صبح سورج مغرب سے نکل آئے تو آپ کیا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید تقوی اسلامک پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے لمحے کی بات کریں گے جو ابھی نہیں آیا مگر جو آنا ضرور ہے۔ وہ لمحہ جس کا 1400 سال سے انتظار ہے، وہ لمحہ جس کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، کوئی ایمان کام نہیں آئے گا، وہ لمحہ جب قدرت کا سارا نظام الٹ جائے گا۔ ذرا آنکھیں بند کریں اور تصور کریں۔ ایک عام صبح مگر کچھ مختلف ہے۔ صبح کے 4 بج رہے ہیں، آپ نے فجر پڑھی اور واپس لیٹ گئے۔ 5 بجے موبائل الارم بجتا ہے، آپ اٹھتے ہیں، چائے کی کیتلی چڑھاتے ہیں، کھڑکی کھولتے ہیں اور پھر جم جاتے ہیں۔ آسمان کی وہ سمت جہاں سے کبھی سورج نہیں نکلا، جہاں ہمیشہ رات ڈھلتی ہے، وہاں سے ایک سنہری روشنی آ رہی ہے۔ آپ آنکھیں ملتے ہیں، سوچتے ہیں شاید نیند میں ہوں، مگر نہیں، روشنی اور تیز ہو رہی ہے۔ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں افراتفری ہے۔ اسی لمحے پوری دنیا میں ایک ساتھ چیخیں بلند ہوتی ہیں۔ نیو یارک میں رات ہے، وہاں لوگ سو رہے ہیں۔ اچانک ان کے موبائل پر نوٹیفیکیشنز کی بارش ہوتی ہے۔ لندن میں کوئی برطانوی نشریاتی ادارہ صرف یہ لکھ پاتا ہے، بریکنگ سن رائزنگ فرام دا ویسٹ، اور پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ ٹوکیو، دہلی، ریاض، کراچی، ہر شہر میں ایک ہی منظر ہے۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں بول رہا۔ سوشل میڈیا پر 1 سیکنڈ میں کروڑوں پوسٹس آتی ہیں مگر کوئی جواب نہیں دے رہا، کیونکہ سب جانتے ہیں یہ کوئی تکنیکی خرابی نہیں۔ نیوز چینلز پر اینکر بول نہیں پا رہے، اسکرین پر صرف یہ ٹکر چل رہے ہیں، سورج مغرب سے طلوع، دنیا ہکا بکا، قیامت کی نشانی۔ مگر وہ لوگ جو جانتے ہیں، جنہوں نے احادیث پڑھی ہیں، جنہوں نے قرآن سمجھا ہے، وہ خاموش ہیں۔ خاموش اس لیے نہیں کہ ڈرے ہوئے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ سمجھ چکے ہیں وقت ختم ہو گیا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دوستو، یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حقیقت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واضح الفاظ میں یہ حدیث موجود ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جب وہ مغرب سے نکلے گا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس دن وہ ایمان کسی کا کام نہ آئے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ یہ حدیث پڑھ کر دل لرز جاتا ہے۔ سب ایمان لے آئیں گے مگر فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان خوف سے ہوگا، یقین سے نہیں، دل سے نہیں، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد۔ اور آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لانا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو وہ ہے جو بغیر دیکھے مانے، جو غیب پر یقین رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں ارشاد فرمایا، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سورج کے مغرب سے نکلنے کا ذکر فرمایا۔ یہ قرآن اور حدیث کا وہ ربط ہے جو ہمیں بتاتا ہے یہ واقعہ یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ قیامت کی بڑی نشانی کیوں ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کی نشانیاں 2 قسم کی ہیں۔ چھوٹی نشانیاں جو پہلے آتی ہیں، جیسے علم اٹھنا، زنا کا عام ہونا، شراب کا پھیلنا، امانت کا ختم ہونا۔ بڑی نشانیاں جو ایک کے بعد ایک آتی ہیں، جیسے دجال، یاجوج ماجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور سب سے آخر میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے خطرناک نشانی ہے، کیونکہ اس کے بعد مہلت نہیں ملتی۔ مگر رکیں، آگے وہ بات ہے جو سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ سائنس اور سورج کا مغرب سے نکلنا۔ سورج ہمیشہ مشرق سے کیوں نکلتا ہے؟ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ سورج مشرق سے کیوں نکلتا ہے۔ زمین اپنے محور پر گھومتی ہے مغرب سے مشرق کی طرف، یعنی بائیں سے دائیں۔ اس گردش کی وجہ سے سورج ہمیں مشرق سے اٹھتا اور مغرب میں ڈوبتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ نظام اربوں سال سے چل رہا ہے، 1 سیکنڈ کی بھی غلطی نہیں، 1 لمحے کی بھی تاخیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا اور وہی اسے بدل بھی سکتا ہے۔ سائنسی اصطلاح میں میگنیٹک پول شفٹ یا
जियो मैग्नेटिक रिवर्सल, जमीन के मकनातीसी कुतबों का बदलना, साइंसदानों के मुताबिक ये माजी में कई बार हो चुका है, लाखों साल के वक्फों से। साइंस कहती है कि जमीन का मकनातीसी महवर हमेशा एक जगह नहीं रहता, ये बदल सकता है। हजारों साल पहले जमीन का शुमाली कुतुब जुनूब में था और जुनूबी कुतुब शुमाल में। यह तब्दीली कुदरती तौर पर भी हो सकती है और यह होती रही है। अगर जमीन की गर्दिश का रुख बदल जाए तो सूरज मगरिब से निकलेगा। नासा की तहकीक है कि जमीन का मकनातीसी शुमाली कुतुब पिछले कई दहाइयों से तेजी से बदल रहा है। सन 1900 से अब तक ये कई 100 किलोमीटर खिसक चुका है और रफ्तार बढ़ती जा रही है। क्या यह इशारा है? वल्लाह आलम, मगर यह जरूर सोचने वाली बात है। साइंसदान उस दिन क्या कहेंगे जब यह वाकया होगा? साइंसदान पहले लेबोरेटरी में भागेंगे, डाटा चेक करेंगे, कंप्यूटर से तस्दीक मांगेंगे, साथियों को फोन करेंगे, फिर वो एक दूसरे को देखेंगे, खामोश हो जाएंगे, क्योंकि साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। साइंस सिर्फ कैसे बता सकती है, क्यों नहीं। और इस दिन क्यों का जवाब सिर्फ एक होगा, अल्लाह ने चाहा और हो गया। आज इंसान खुद को बहुत ताकतवर समझता है। एटम बम है, खलाई रॉकेट है, मसनूई जहानत है, समंदर की गहराई तक पहुंच गया है, मरीख पर जाने की बातें हो रही हैं। मगर उस दिन जब सूरज मगरिब से निकलेगा, सारी टेक्नोलॉजी एक काम ना आएगी। न एटम बम सूरज का रुख बदल सकता है, न रॉकेट, न कोई कंप्यूटर। इंसान खड़ा होगा खाली हाथ, आंखें भरी हुई, और दिल में सिर्फ एक सवाल, काश हमने पहले मान लिया होता। अगला हिस्सा सबसे ज्यादा हिला देने वाला है। उस दिन मोमिन और काफिर में क्या फर्क होगा और तौबा का दरवाजा क्यों बंद होगा? उस दिन दो किस्म के लोग होंगे। जो शख्स सुबह उठकर नमाज पढ़ता था, जिसने कुरान को समझा, जिसने हदीस पढ़ी, वो जानता है वो जैसे ही मगरिब से रोशनी देखेगा उसके दिल में एक अजीब सुकून आएगा। वो सजदे में गिर जाएगा और कहेगा, अल्लाह अकबर, रब सच्चा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे। उसकी आंखों में आंसू होंगे मगर दिल में यकीन होगा। उसके लिए यह लम्हा दर्द का नहीं, तस्दीक का होगा। हां, उसके दिल में यह खौफ भी होगा, क्या मैंने काफी नेक आमाल किए, क्या अल्लाह मुझसे राजी है? मगर ईमान उसका सहारा होगा और अल्लाह की रहमत पर भरोसा। और वो शख्स जिसने सारी जिंदगी कहा कयामत नहीं आती, दीन पुरानी बातें हैं, हम साइंस पर यकीन रखते हैं, वो उस दिन क्या करेगा? पहले वो इनकार करेगा, ये कोई तकनीकी खराबी है, आंखों का धोखा है। फिर जब यकीन हो जाएगा वो दौड़ेगा कहीं ना कहीं मस्जिद की तरफ, मगर वहां जाना तो आज तक गवारा ना था, तो वालिदैन की तरफ, जिनको उसने कभी पुरानी सोच वाले कहा था। और मुनाफिक, वो जो मस्जिद में बैठकर मुंह से कलमा पढ़ता था मगर दिल में यकीन ना था, वो उस दिन सबसे ज्यादा घबराया हुआ होगा, क्योंकि वो जानता है उसका ईमान झूठा था। तौबा का दरवाजा क्यों बंद होगा? सबसे बड़ा सवाल, वो तौबा करेंगे तो कबूल क्यों नहीं होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन का गुनाहगार तौबा करे, और दिन को हाथ फैलाता है ताकि रात का गुनाहगार तौबा करे, यहां तक कि सूरज मगरिब से निकल आए। यानी अल्लाह का हाथ हमेशा फैला रहता है, वो तौबा कबूल करने के लिए हमेशा तैयार है। मगर जब सूरज मगरिब से निकलेगा, अल्लाह का हाथ वापस हो जाएगा। क्यों? अल्लाह ने इंसान को ईमान की आजमाइश का मौका दिया था, बगैर देखे मानो और इनाम पाओ। जब सूरज मगरिब से निकल आया, आजमाइश खत्म हो गई, इम्तिहान खत्म हो गया, अब नतीजा आने का वक्त है। ईमान वही काम आएगा जो खौफ से नहीं मोहब्बत से लाया गया हो, जो आंखों से नहीं दिल से लाया गया हो। उस दिन गुनाहगार की हालत क्या होगी? वो शख्स जिसने नमाज टालते टालते पूरी जिंदगी गुजार दी, जिसने सोचा कल से पढ़ना शुरू करूंगा, अभी उम्र बाकी है, उस दिन वो अपने हाथ मलेगा, अपना सर पीटेगा और कहेगा, काश मैंने वो एक नमाज पढ़ ली होती, काश मैंने वो एक रोजा रख लिया होता, काश मैंने तौबा कर ली होती। मगर काश उस दिन कोई रास्ता नहीं देगी। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, और उस दिन काफिर कहेगा, काश मैं मट्टी हो जाता। मगर अभी रुकें, इस निशानी से पहले और भी बहुत कुछ होगा। कयामत की बड़ी निशानियों का तसलसल। कयामत से पहले का मंजर कुछ यूं होगा। सूरज मगरिब से निकलने से पहले दज्जाल आएगा, वो झूठा मसीह जो 40 दिन तक दुनिया में फितना फैलाएगा। उसका एक दिन एक साल जैसा होगा, एक दिन एक महीने जैसा, बाकी दिन आम दिनों जैसे। उसके पास जाहिरी मौजज़ात होंगे, वो मुर्दे उठाएगा, बारिश बरसाएगा, खजाने उगलवाएगा, और अक्सर लोग जिनका ईमान कमजोर होगा उसके झांसे में आ जाएंगे। मगर जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत होगी वो बचेंगे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे खत्म करेंगे।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے. وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ زمین کا ہر کونا بھر جائے گا. وہ سمندر پی لیں گے, پانی ختم ہو جائے گا, کھانا ختم ہو جائے گا, اور پھر اللہ انہیں ختم کر دے گا ایک کیڑے کی طرح, اور زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی. اس کے بعد زمین ایسی صاف ہوگی, ایسی پاک ہوگی جیسی کبھی نہ تھی. اور پھر وہ لمحہ, یاجوج ماجوج کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور, امن کا دور گزر جائے گا. اور پھر ایک صبح جب کوئی نہ جانتا ہو سورج مغرب سے نکلے گا, اور وہ لوگ جو ابھی بھی باقی ہوں گے سب دیکھیں گے, سب ایمان لائیں گے, مگر کام نہ آئے گا. موجودہ دور, کیا ہم اس کے قریب ہیں؟ چھوٹی نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں. دوستو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی چھوٹی نشانیاں بتائی تھیں. ان میں سے اکثر ہمارے سامنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا. آج عالم کم ہے, عامل اور کم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی عام ہو جائے گی. آج سوشل میڈیا پر وہ کچھ ہے جو بیان نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے. آج ہر شہر میں آسمان چھوتی عمارتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلزلے کثرت سے آئیں گے. آج دنیا میں ہر سال ہزاروں زلزلے آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ عام ہوگا اور امانت ختم ہو جائے گی. آج سیاست سے تجارت تک ہر جگہ یہی حال ہے. یہ سب نشانیاں ہیں اور یہ سب ہمارے سامنے ہیں. ٹیکنالوجی انسان کو کیوں نہیں بچا سکے گی؟ آج کا انسان سوچتا ہے میرے پاس اے آئی ہے, میرے پاس بم ہے, میرے پاس راکٹ ہے, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. مگر فرعون کے پاس بھی اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت تھی, پھر بھی سمندر میں ڈوب گیا. نمرود کے پاس بھی سلطنت تھی, مگر ایک چھوٹا سا مچھر اسے ختم کر گیا. قارون کے پاس خزانے تھے, مگر زمین نے اسے نگل لیا. اللہ کے سامنے انسان کی طاقت کیا ہے؟ ہوا کا ایک جھونکا بھی اللہ نہ چاہے تو نہیں آتا. کیا آپ نے کبھی سوچا جب سورج مغرب سے نکلے گا صرف انسان ہی نہیں پوری کائنات کا رد عمل کیا ہوگا؟ سمندر جو ہمیشہ ایک حد میں رہتے تھے اس دن ان کی حالت بدل جائے گی. پرندے جو ہر صبح مشرق کی طرف منہ کر کے اڑتے ہیں اس دن سمجھ نہ آئے گا کہ کہاں جائیں. جانور جن کا رخ فطرتاً قبلے کی طرف ہوتا ہے اس دن پریشان ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا, اور جب انسان نے اللہ کو بھلا دیا تو یہ کائنات بھی اس کے خلاف گواہی دے گی. قرآن کہتا ہے آسمان اور زمین سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, اور اس دن یہ تسبیح آخری بار اس انداز میں ہوگی کہ انسان سن کر کانپ جائے. کیا دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد اس کی روشنی پہلے جیسی نہیں رہے گی, کیونکہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اپنی چال پلٹ کر واپس جائے گا, اور پھر اس کے بعد کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. ممکن ہے وہ ایک لمحے کے لیے نکلے اور پھر ڈوب جائے اور دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے, یا ممکن ہے وہ کچھ وقت نکلا رہے مگر اس کی روشنی میں وہ گرمی نہ ہو, وہ تازگی نہ ہو. واللہ عالم. مگر یہ طے ہے کہ اس کے بعد دنیا وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی. اس دن ہر زبان پر ایک ہی دعا ہوگی, مگر دعاؤں کا وقت گزر چکا ہوگا. وہ شخص جس نے پوری زندگی اللہ کو نہیں پکارا اس دن چیخے گا اے اللہ معاف کر دے. وہ شخص جس نے ہمیشہ نماز ٹالی اس دن سجدے میں گر جائے گا, مگر یہ سجدہ ایمان کا نہیں خوف کا ہوگا, اور خوف کا سجدہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ توبہ قبول کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل آئے. تو ابھی اس لمحے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو ابھی اسے استعمال کریں. آج کا انسان دنیا کی دوڑ میں اس قدر مست ہے کہ اسے نہ صبح کی خبر ہے نہ شام کی. صبح اٹھتا ہے موبائل دیکھتا ہے, رات کو سوتا ہے موبائل دیکھتا ہے. دفتر, گاڑی, پیسہ, گھر, شہرت, بس یہی زندگی بن گئی ہے. نماز کل پڑھیں گے, قرآن وقت نہیں, توبہ ابھی جوان ہے بعد میں کر لیں گے. مگر یاد رکھیں یہ سب کچھ جو آپ نے بنایا ایک دن چھوڑنا پڑے گا. سب کچھ یہیں رہے گا, آپ اکیلے جائیں گے قبر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. جو شخص اس دنیا کو ہی اپنی جنت سمجھ بیٹھا اس دن اس پر کیا گزرے گی جب اس کی جنت اچانک ختم ہو جائے گی. فرعون نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. نمرود نے کہا تھا میں زندگی اور موت دیتا ہوں. قارون نے کہا تھا یہ دولت میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے. آج کا انسان کہتا ہے میں اے آئی بناتا ہوں, میں چاند پر جاتا ہوں, میں ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہوں. مگر ابھی تک انسان اپنے دل کی ایک دھڑکن بھی کنٹرول نہیں کر سکا, ایک سانس بھی روک کر نہیں رکھ سکا, موت کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹال سکا. غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے, اور اس دن جب سورج مغرب سے نکلے گا وہ اندھا پن اچانک دور ہو جائے گا, مگر اس وقت
بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس دن لوگوں کی دعائیں جو قبول نہ ہوں گی، اس دن ہر زبان پر ایک ہی دعا ہوگی مگر دعاؤں کا وقت گزر چکا ہوگا۔ وہ شخص جس نے پوری زندگی اللہ کو نہیں پکارا اس دن چیخے گا، اے اللہ معاف کر دے۔ وہ شخص جس نے ہمیشہ نماز ٹالی اس دن سجدے میں گر جائے گا، مگر یہ سجدہ ایمان کا نہیں خوف کا ہوگا، اور خوف کا سجدہ اس دن قبول نہیں ہوتا جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ توبہ قبول کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل آئے۔ تو ابھی اس لمحے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کتنے خوش نصیب ہیں جو ابھی اس دروازے سے گزر جائیں۔ اس دن صرف انسان ہی نہیں پوری کائنات کا رد عمل ہوگا۔ پرندے جو ہر صبح مشرق کی طرف اڑتے تھے اس دن پریشان ہو جائیں گے، جانور جن کا رخ فطرتاً قبلے کی طرف ہوتا ہے بھاگیں گے، مگر کہاں جائیں کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ سمندر جو ہمیشہ ایک حد میں رہتا ہے اس دن اپنی حدوں سے نکلنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا، اور جب انسان نے اللہ کو بھلا دیا تو وہی کائنات اس کے خلاف گواہی دے گی۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ بندوق نہیں، تلوار نہیں، ایٹم بم نہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار صرف ایک لفظ ہے، کل سے نماز پڑھوں گا، کل سے قرآن پڑھوں گا، کل سے گناہ چھوڑوں گا، ابھی عمر باقی ہے، اور کل کبھی نہیں آتا، یا آتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، دولت کو غربت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ یہ 5 لمحے اگر آپ کے پاس ابھی ہیں تو غنیمت جانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز صرف رکوع اور سجدہ نہیں، یہ آپ کا اللہ سے روزانہ کا عہد ہے۔ جو شخص دن میں 5 بار اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ گناہ میں بھی کم پڑتا ہے، اللہ کی یاد اسے روکتی ہے۔ اور جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اس دن سب سے پرسکون وہی ہوگا جس نے اپنی زندگی نماز میں گزاری ہو۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن ہے مگر بند الماری میں، صرف برکت کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ قرآن شفاعت کرے گا مگر صرف اس کی جس نے اسے پڑھا ہو، سمجھا ہو، اس پر عمل کیا ہو۔ آج سے روزانہ صرف 10 منٹ قرآن کے لیے نکالیں، یہ چھوٹا سا عمل آپ کو اس دن بچا سکتا ہے۔ اس دن جب سورج مغرب سے نکلے گا ہر شخص اپنے عزیزوں کو دیکھے گا، ماں اپنے بچوں کو، باپ اپنی اولاد کو، اور ایک ہی خیال آئے گا، کاش میں نے انہیں دین سکھایا ہوتا۔ آج آپ کے بچے آپ کے سامنے ہیں، انہیں نماز سکھائیں، قرآن سکھائیں، اللہ کی محبت سکھائیں، کیونکہ وہ دن آنے سے پہلے آپ کی یہ تربیت ہی ان کی اصل دولت ہوگی۔ دوستو، اگر آپ نوجوان ہیں تو یہ خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، صحت ہے، توانائی ہے، مگر وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج جو نوجوان دین پر چل رہا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اللہ نے جوانی میں عبادت کرنے والوں کو عرش کے سائے میں جگہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کیا آپ اس سائے میں ہونا چاہتے ہیں؟ تو آج سے شروع کریں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں قیامت تو بہت دور ہے، پہلے موت آئے گی اس کے بارے میں سوچیں گے، مگر یاد رکھیں موت اور قیامت میں فرق صرف یہ ہے کہ موت آپ کی ذاتی قیامت ہے، جس دن آپ مریں گے اسی دن آپ کی دنیا ختم، اور موت کا وقت لا علم۔ جوان بھی مرتے ہیں، تندرست بھی، بچے بھی۔ قبر سے پہلے تیاری کریں کیونکہ قبر میں دوسرا موقع نہیں ملتا۔ وہ صبح جو آئے گی ضرور۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا سفر ختم ہونے کو ہے، مگر ایک آخری بات، کیا آپ نے کبھی سوچا اگر آج آپ کا آخری دن ہو تو؟ اگر کل صبح آپ نہ اٹھیں، اگر کل وہ سورج آپ کو نہ دیکھے تو آج آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اپنے والدین سے معافی مانگیں گے؟ کیا آپ ان رشتوں کو جوڑیں گے جو ٹوٹ گئے تھے؟ کیا آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے؟ اگر آج یہ سب کریں تو پھر ہر دن آخری دن جیسا گزاریں اور کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اس دن امیر اور غریب برابر ہوں گے۔ اس دن جب سورج مغرب سے نکلے گا دنیا کے طاقتور ترین ممالک کے سربراہ بھی سڑکوں پر کھڑے ہوں گے، ارب پتی بھی اور فقیر بھی ایک ہی حال میں ہوں گے۔ کوئی وزیر اعظم نہیں، کوئی صدر نہیں، کوئی طاقتور نہیں، کوئی کمزور نہیں، سب ایک جگہ کھڑے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے اور اللہ کا نام پکارتے۔ مگر وہاں صرف وہ شخص سکون میں ہوگا جس نے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا، نہ صرف اس دن جب مصیبت آئی بلکہ عام دنوں میں بھی۔ دوستو، آج کی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری بات، دل سے دل تک۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روز صبح اٹھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آج وہ دن ہے؟ شاید نہیں، کیونکہ ہم غافل ہیں۔
مگر جو شخص اللہ سے غافل ہے وہ سب سے زیادہ خطرے میں ہے، کیونکہ موت اور قیامت دونوں اچانک آتے ہیں۔ جب ہم سوچتے ہیں ابھی وقت باقی ہے، آج آپ سے ایک وعدہ کریں، صرف ایک، اس ویڈیو کے بعد میں آج سے اپنی ایک نماز نہیں چھوڑوں گا، بس ایک نماز، 5 میں سے ایک بھی نہ چھوڑیں اور دیکھیں آپ کی زندگی کیسی بدلتی ہے۔ کیونکہ نماز وہ دھاگا ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑے رکھتا ہے، اور جب یہ دھاگا مضبوط ہوگا تو اس دن جب سورج مغرب سے نکلے گا آپ اکیلے نہیں ہوں گے، اللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ دوستو، ابھی ویڈیو بند کرنے سے پہلے اپنے گھر کے کسی عزیز کو یہ ویڈیو بھیجیں، کیونکہ ہدایت کا ذریعہ بننا صدقہ جاریہ ہے۔ اور آج رات سونے سے پہلے اللہ سے توبہ کریں، دل کھول کر، بے شمار گناہوں کے باوجود، کیونکہ اللہ کی رحمت کسی کے گناہوں سے بڑی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دن کی تیاری کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق دے جس دن سورج مغرب سے نکلے گا، ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں نماز کی پابندی دے، قرآن سے محبت دے، اور اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت فرما، آمین یا رب العالمین۔ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا وقت ختم ہو چکا ہوگا، مگر ابھی اس لمحے وقت باقی ہے، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، ابھی اس لمحے، اس سانس میں۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل میں کچھ جگایا ہو تو نیچے کمنٹ میں لکھیں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور یہ ویڈیو اپنے گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچنا چاہیے۔ تقوی اسلامک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ قیامت کی نشانیوں کی اگلی ویڈیو بھی آپ تک پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔